नून लीग का वतीरा है कि जो भी अच्छा काम होगा वो उसकी मुखालफत करेगी। इमरान खान साहब बहुत बड़े लीडर हैं, वो लाहौर से जब निकलेंगे तो अवाम का जम्मे गफ़ीर और समंदर उनके साथ होगा। और वज़ीराबाद जो का देखेंगे आप, पाकिस्तान में भी इस तरह का कंट्रीब्यूशन कोई शहर नहीं करेगा जो वज़ीराबाद अब लॉन्ग मार्च में करेगा, और इंशाअल्लाह ताला लॉन्ग मार्च जो है वो कामयाब होगा। नून लीग के वो बदमाश लोग हैं, वो गुल्लू भट्ट जो हैं, वो पथराव वगैरह तो इस तरह के लोग करते रहते हैं, काफ़िले गुज़रते रहते हैं। जिसकी बड़ी मंजिल होती है वो इन लोगों को नहीं देखता कि ये पथराव हो रहा है और मैंने जाना है। जो इमरान है वो बड़ी मंजिल का मुसाफिर है, उसने इस कौम को इस गर्दाब से निकालना है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला वज़ीराबाद में। अभी रिसेंटली इमरान खान की हुकूमत में 5 नए अजला की मंजूरी हुई है। मेरे साथ मौजूद हैं शहबाज अहमद चीमा, जो वज़ीराबाद बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं। सर, आपका शहर भी ज़िला बन गया, किस नज़र से देखते हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसनैन साहब, पहले तो मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस मौजू पर बोलने का मौका दिया। जितना बड़ा लीडर होगा उसका उतना ही बड़ा विजन होगा। इमरान खान साहब बहुत बड़े लीडर हैं और अल्लाह का एहसान है कि ऐसा लीडर पाकिस्तान को पहली दफ़ा मिला है, तो उनका विजन भी बड़ा है। उन्होंने 5 ज़िला जो हैं अब नए बनाए हैं, और पूरी दुनिया का असूल है कि जब भी जो भी यूनिट जो है वो छोटा होगा उसको भी मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। और इसमें सबसे ज़्यादा कावश मेरे अजीम कायद के अजीम बेटे मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब की है। मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब की कावश से मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने वज़ीराबाद को ज़िला बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत, हिम्मत, जदोजहद और कोशिश की, और उनकी कोशिश से ही आज वज़ीराबाद को ज़िला का दर्जा मिला है और अलीपुर चट्ठा को तहसील का दर्जा मिल चुका है। इससे आवाम के डोर स्टेप पे उनको सारी सहूलतें मिलेंगी। वज़ीराबाद के ज़िला बनने से आवाम के लिए मसाइल जो थे काफ़ी वो दूर हो जाएंगे। और मैं इसके साथ ये कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब जो हैं उन्होंने साबित किया है कि वो एक लीडर हैं। वो इस लिहाज से कि मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब जो हैं वो वज़ीराबाद से इस दफ़ा भी मुंतखब नहीं हुए थे, ना वो MPA हैं ना वो MNA हैं। उनकी पार्टी की हुकूमत थी, लेकिन उन्होंने इतनी जद्दोजहद, मेहनत और कोशिश आवाम के लिए की है कि ही हैज़ एमर्ज्ड एज ए लीडर। वो इस वक्त पाकिस्तान और पंजाब की सियासत में एक लीडर के नाम से जाने जाते हैं। और अल्लाह के फजलो करम से उन्होंने वज़ीराबाद की आवाम के लिए इतनी डेवलपमेंट की है कि पिछले दौर में हुकूमत होने के बावजूद भी इतनी डेवलपमेंट वज़ीराबाद में नहीं हुई, अगर आपने मुआवजना करने जितनी इन 3 सालों में हुई है। अच्छा, इसके अलावा तलाकंग, मरी में जब सानहा पेश आया तभी मंजूरी हो गई थी कि मरी को भी ज़िला बनाया जाएगा, तलाकंग को बनाया गया, कोटद्दू को बनाया गया, वज़ीराबाद को बनाया गया। तो क्या समझते हैं, अगर एक वज़ीराबाद ज़िला इस मौके पर होता है तो हुकूमती वसाइल हैं, किस तरह आवाम को रिलीफ मिलेगा? आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। हुकूमती वसाइल आवाम के लिए ही हैं। हुकूमत के जितने वसाइल भी होते हैं वो आवाम के लिए होते हैं और आवाम को सहूलत के लिए होते हैं। और आवाम को वज़ीराबाद में तमाम जो हैं डिपार्टमेंट होंगे। तहसील जो है अलीपुर वो काफ़ी दूर थी वज़ीराबाद से। यहाँ से आप, अगर आपको ना पता होगा लेकिन मुझे तो पता है, मैं इधर ही रहता हूँ, तो इधर से 60 किलोमीटर के फासले से भी लोगों को वज़ीराबाद आना पड़ता था। तो बाकी अज़ला भी जो बने हैं वो जग्राफियाई लिहाज से अपने डिस्ट्रिक्ट से इतने दूर थीं वो तहसीलें, जिनको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, कि वो उनका ज़िला बनाना बहुत ज़रूरी था ताकि आवाम जो है उनके मसाइल जो हैं वो बेहतरीन तरीके से उनके डोर स्टेप पे हल हो सकें। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, अभी जो ज़िले की मंजूरी हुई है पंजाब हुकूमत की तरफ से, इमरान खान की हुकूमत की तरफ से, नून लीग इसकी बहुत मुखालफत कर रही है, क्या वजह है? नून लीग का वतीरा है कि जो भी अच्छा काम होगा वो उसकी मुखालफत करेगी। आप वज़ीराबाद को देख लेना। अब मैं थोड़ी सी आपको मिसाल देना चाहता हूँ
کہ ہمارے جو MNA ہیں ان کے ایک برادر ہرد ہیں، انہوں نے ایک کالم لکھا ہے ضلع وزیر آباد پہ. نون لیگ ایم این نون لیگ کے جو MNA ہیں انہوں نے ایک کالم، ان کے برادر ہرد جو ہیں ذوالفقار چیمہ صاحب، انہوں نے ایک کالم وزیر آباد پہ لکھا ہے. بھائی وزیر آباد آپ کا بھی شہر ہے، اگر یہ ضلع بن گیا ہے تو اس پہ کالم لکھنے کی اور اس کی مخالفت کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر عوام کے ساتھ آپ کا تعلق ہے تو. انہوں نے ایک کالم لکھا ہے. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے قائد امن ناصر چٹھا صاحب نے جب کارڈیالوجی سینٹر بنوایا تھا وزیر آباد کی عوام کے لیے، تو اس وقت جب 2008 میں نون لیگ کی گورنمنٹ آئی تھی اور ان کے بڑے بھائی MNA تھے، تو اس کو ابنڈنٹ رکھا گیا اس منصوبے کو. یہ کارڈیالوجی سینٹر امن ناصر چٹھا صاحب کے بنوانے کی وجہ سے اس کو فنکشنل نہیں کیا گیا. اس وقت میرے بھائی نے نہ اس عوام کا سوچا، نہ کوئی کالم لکھا، اور نہ ہی اپنے بڑے بھائی کو یہ کہا کہ آپ اسمبلی میں وزیر آباد کی عوام کے لیے آواز اٹھائیں کہ یہ وزیر آباد کی عوام کے لیے اتنا بڑا جو ہے گورنمنٹ کا پیسہ خرچ ہوا ہے تو اس کو فنکشنل ہونا چاہیے. اس وقت انہوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی. اب بھی ان کے بڑے بھائی جو ہیں وہ MNA ہیں. میں نے 4 سال میں انہیں وزیر آباد میں کم از کم میں نے نہیں دیکھا. اپنے چھوٹے بھائی کی طرح وہ بھی اسلام آباد میں رہتے ہیں. نہیں، اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وزیر آباد میں نہیں دیکھا، تو یہ جو GT روڈ کی بیلٹ ہے، نون لیگ کا ووٹ بہت لاسٹ ٹائم بھی یہ باتیں کی جا رہی تھی احمد چٹھے نے جیت جانا ہے، اس کے علاوہ بہت سی سیٹیں تھیں، تو کیا سمجھتے ہیں آئندہ جو الیکشن آئے گا؟ جی انشاءاللہ اٹ ہیز بین انٹائرلی چینجڈ. آپ دیکھ رہے ہیں ہاں کے ساتھ لوگ ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ محمد احمد چٹھا صاحب اتنا محنتی ہے، ان کا اتنا عوام کے ساتھ اب رابطہ ہے اور اتنی انہوں نے ان 4 سالوں میں محنت کی ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ 4 سال میرے ساتھ مناظرہ کر لیں نون لیگ والے بھی بیٹھ کے، ان کے 10 سال حکومت کے، اور محمد احمد چٹھا صاحب صرف ان کی حکومت ہے، وہ MNA اور MPA نہیں ہیں، لیکن ان کے 4 سال کے ساتھ میرے ساتھ بیٹھ کے مناظرہ کر لیں. وہ جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جتنے کام ہوئے ہیں، اور ایک یہ جو ضلع انہوں نے دے دیا ہے وزیر آباد کو، اس سے بڑا کوئی کام ہو سکتا ہے. اور دوسری یہ انہوں نے ایک اور تنقید کی ہے کہ یہ گجرات کے ساتھ ہمیں شامل کر دیا گیا ہے. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وزیر آباد کو انڈیا کے صوبہ گجرات کے ساتھ شامل کیا گیا ہے. گجرات والے ہمارے بھائی ہیں، گجرات پاکستان کا حصہ ہے، پنجاب کا حصہ ہے، ہمارے وہ ہمسائے ہیں، اور گوجرانوالا سے بھی کم فاصلہ ہے گجرات کا. اگر اس ڈویژن میں لگا دیا گیا ہے ہمیں تو پھر کیا ہے، عوام کی سہولت کے لیے لگایا گیا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں. لیکن صرف یہ ایک اچھا کام ان کو جو ہے نا وہ ہضم نہیں ہو رہا کہ وہ محمد احمد چٹھا کے ہاتھوں میں ہوا ہے، تو یہ اس لیے ہم نے اس کی مخالفت کر بانی ضلع وزیر آباد لکھا جائے گا. اور انشاءاللہ وہ بانی ضلع وزیر آباد ہیں، وہی ہیں بانی ضلع وزیر آباد ہی میں ان کو کہتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا چیمہ صاحب مجھے یہ بتائیں، لانگ مارچ کے دن قریب آ رہے ہیں، ضلع وزیر آباد بھی منظور ہو گیا ہے، تو پھر یہ جو GT روڈ ہے اس کا کیا کردار ہوگا، اور خاص کر وزیر آباد کے اس لانگ مارچ میں کیا کردار ہوگا؟ کیونکہ عمران خان یہ سننے میں آ رہا ہے کہ لانگ مارچ لاہور سے لے کر جائیں گے اور یہاں وزیر آباد سے گزریں گے. عمران خان صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں، وہ لاہور سے جب نکلیں گے تو عوام کا جمع گفیر اور سمندر ان کے ساتھ ہوگا. اور وزیر آباد جو کا دیکھیں گے آپ، پاکستان میں بھی اس طرح کا کنٹریبیوشن کوئی شہر نہیں کرے گا جو وزیر آباد اب لانگ مارچ میں کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی لانگ مارچ جو ہے وہ کامیاب ہوگا. جاریاں جاری ہیں؟ ہاں بالکل تیاریاں، ہم تو ہمہ وقت، ہم تو 5 منٹ کی کال پہ بھی تیار ہیں، ہمہ وقت تیار ہیں. محمد احمد چٹھا صاحب ہمارے ساتھ وہ ہر وقت رابطے میں رہتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں حکم فرما رکھا ہے کہ آپ نے میری کال پہ بس میرے ایک میسج پہ تیار رہنا ہے، اور ہم تیار ہیں انشاءاللہ تعالی. لاکھوں میں لوگ جائیں گے ادھر سے. یہ اچھا کیا سمجھتے ہیں، ایک دفعہ پہلے بھی عمران خان آئے تھے تو آپ کو یاد ہو گجرانوالا میں پتھراؤ کیا گیا تھا، تو اب پھر عمران خان آئیں گے تو کیا سمجھتے ہیں اس دفعہ وزیر آباد، گجرانوالا، گجرات کیا کردار ادا کرے گا لانگ مارچ؟ انشاءاللہ تعالی آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی مثال نہیں ملتی، نہ ملے گی، آئندہ بھی نہیں ہوگی. اور وہ تو نون لیگ کے وہ بدماش لوگ ہیں، وہ گلو بٹ جو ہیں، وہ پتھراؤ وغیرہ تو اس طرح کے لوگ کرتے رہتے ہیں، قافلے گزرتے رہتے ہیں. جس کی بڑی منزل ہوتی ہے وہ ان لوگوں کو نہیں دیکھتا کہ یہ پتھراؤ ہو رہا ہے اور میں نے جانا ہے.
جو عمران ہے وہ بڑی منزل کا مسافر ہے. اس نے اس قوم کو اس گرداب سے نکالنا ہے انشاءاللہ, اور وہ پاکستان کا جو ہے وہ یا جو ایک مستقبل جو ہے وہ سنوار سکتا ہے, ہمارے بچوں کو دے سکتا ہے. ہم اگر ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں تو وہ ہی دے سکتے ہیں, اور تو اس طرح ہے ہی کوئی نہیں, اندھیرا ہے آگے. ٹھیک ہے جی ناظرین, میرے ساتھ موجود ہے شہباز احمد چیمہ صاحب. پنجاب حکومت کی طرف سے 5 نئے اضلاع کی منظوری ہوئی. تلکنگ کے لوگ, مری کے لوگ, وزیر آباد کے لوگ, کوٹ ادو کے لوگ, سب لوگ بہت خوش ہیں اس اسٹیپ پر, اور پنجاب حکومت کا بالخصوص عمران خان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اسی طرح وزیر آباد کے لوگ بھی بہت خوش ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے آئندہ چند روز میں ایک وزیر آباد میں شاندار ریلی رکھی ہے جس میں عمران خان کا شکریہ ادا کیا جائے گا. میرے ساتھ شہباز احمد چیمہ صاحب, اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کے لانگ مارچ میں وزیر آباد گجرانوالہ ایک تاریخی کردار ادا کرے گا. اچھا, سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہاں ایک بہت بڑی ریلی نکالی جائے گی جو عمران خان نے آپ کو ایک تحفہ دیا اس وجہ سے. جی, اس سلسلے میں جمعہ کا دن ریلی کا جو ہے وہ پروگرام ہے, اور محمد احمد چٹھا صاحب لاہور سے تشریف لا رہے ہیں. ان کا گکھڑ میں استقبال کیا جائے گا, والہانہ استقبال ہوگا انشاءاللہ تعالی, اور بہت بڑی ریلی جو ہے وہ گکھڑ سے وزیر آباد آئے گی اور وزیر آباد سے پھر علی پور جائے گی. ٹھیک ہے جی ناظرین, مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.